آج ہم صبح دہشت گردی کے عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ جو اس وقت مزید حکومت نے کنفیوژن کریٹ کر دی ہے وہ یہ ہے کہ اطلاع کے مطابق انہوں نے JIT ایک بنا دی۔ جو تفتیشی افسر ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے تفتیش کرنی ہے کہ JIT نے کر رہی ہے۔ تو یہ اس چیز کو اب کلیئر کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے JIT کے آگے پیش ہونا ہے یا ہم نے تفتیشی افسر کے آگے پیش ہونا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جج صاحبہ نے 7 تاریخ تک ہمیں وقت دیا ہے کہ یہ سارا جو مسئلہ ہے اس کے جواب دہ ہوں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں بار بار آج بسم اللہ اس بات سے کرنے کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ قانون کی جس طریقے سے اس وقت دھجیاں ادھیڑی جا رہی ہیں، شاید تاریخ میں پہلے آپ کے پاس کوئی ایسا اگزامپل نہیں ہوگا۔ وہی والا سلسلہ شروع ہو گیا دوبارہ۔ آج سے اگر آپ 8 مہینے پہلے کی یادداشت جو ہے وہ بھولے نہ ہوں تو جو 25 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی اسی طریقے سے پھر انہوں نے نیا تماشا شروع کر دیا ہے۔ 2000 سے زائد ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ ان کو اس وقت بہت سارے لوگوں کا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ ہیں کہاں، اور روزانہ کا ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ کل حسان نیازی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی، یعنی حسان کو کوئٹہ کی عدلیہ نے اس کو فریولس کہہ کے اس کو ختم کر دیا، اس کے کیس کو، اس کی FIR ختم کر دی، اور اس کو واپس جب بھیجا تو ایک نیا کیس کراچی کے لیے تیار ہوا۔ یعنی آپ اس بچے کو پورے پاکستان کی سیر کروا رہے ہیں صرف تنگ کرنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس نہ کوئی کسی قسم کا پروف ہے، نہ کسی قسم کا ایویڈنس ہے، صرف اور صرف ہراساں کرنے کے لیے۔ رانا ثناء اللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد تو کوئی شک ہی نہیں رہنا چاہیے کسی کو بھی۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قاتل انسان ہے جس کو انہوں نے اٹھا کے انٹیریئر کا منسٹر بنایا ہوا ہے، اور اس کے دماغ میں سوائے قتل و غارت کے اور کوئی بات نہیں آ سکتی۔ یعنی یہ پاکستان میں سکون نہیں آنے دے گا، اور پاکستان میں سکون تبھی آئے گا اگر الیکشن ہوئی۔ میاں صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آج دہشت گردی کی عدالت میں ہم سب پیش ہوئے ہیں اپنی بیل کے لیے، اور نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 7 ہے، اور مین وائل ہم نے انویسٹیگیشن جو آفیسر ہے اس کی شامل تفتیش بھی ہونا۔ سب سے پہلے میں بات یہ کروں گا کہ کہتے ہیں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے، لیکن ہماری ریاست کے اندر جو حکمران بیٹھے ہیں وہ ماں کا رول ادا نہیں کر رہے، وہ ایک ڈائن کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اور ڈائن کا رول یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو، پرامن شہریوں کو دنیا کے سامنے دہشت گرد بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے خراب کیا جائے۔ جب بدنیت لوگ، قاتل لوگ، منافق لوگ، لالچی لوگ حکومت میں بیٹھے ہوں تو پھر اسی طرح کے رزلٹ آیا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام کیسز جو PTI کی لیڈرشپ کے اوپر کیے جا رہے ہیں، ورکرز کے اوپر کیے جا رہے ہیں، یہ ساری توجہ ہٹانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ توجہ کیا ہٹانی ہے؟ پاکستان کی جو اکانومی کی اس وقت صورتحال ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس سے بدترین صورتحال کبھی نہیں ہوئی۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ فاقہ کشیوں، خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ کوئی بندہ بھی گھر کا بیسک راشن پورا نہیں کر سک رہا۔ مہنگائی 3 گنا زیادہ ہو گئی۔ 55 روپے کلو آٹا جو تھا ہمارے دور کے اندر آج سے 10 ماہ پہلے، بلکہ 5 ماہ پہلے جب ہم نے حکومت 6 ماہ پہلے چھوڑی ہے، آج وہ 155 روپے ہے۔ ہر چیز، کھانے پینے کی چیز کی قیمت آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئی، اور ان کو یہ فکر پڑی ہے حکمرانوں کو کہ PTI کے لوگوں کے اوپر آپ نے FIR کس طرح سے کاٹنی ہے تاکہ سارا دن ٹی وی کے اوپر ان کی خبر چلے، نہ کہ جو ان کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان دلدل میں پھنس گیا اس کی خبر چلے۔ سو انہوں نے ایک اچھا فارمولہ نکالا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے جو عمران خان کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے
اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں اور اس بھیانک چہرے والے شخص کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم اگر منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کر لیا کرو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، پوری دنیا اس پہ اعتماد کرتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو صرف سیاست کی خاطر، اپنے لیڈروں کے جوتے چاٹنے کی خاطر کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا سیاست سے؟ شرم کرو، کچھ تو عقل کرو کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مریم کے کرتوتوں کی وجہ سے آج پاکستان اس نہج پر پہنچا ہے کہ آج پاکستان کو پوری دنیا میں کوئی منہ نہیں لگا رہا، صرف تمہاری حرکتوں کی وجہ سے۔ انہیں پتا ہے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، مستند منی لانڈرر ہے، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی جائیدادیں، ان کی اولادیں، ان کے کاروبار، ان کی شاپنگیں، ان کا کھانا پینا، علاج، اٹھنا بیٹھنا، سارا کوئی ملک سے باہر ہے۔ یہ صرف پاکستان کے اندر ایک یشی کے لیے آتے ہیں، بادشاہ بننے کے لیے آتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے سمیٹ کے باہر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان کے وجود کو مائنس کریں گے۔ سیاست کھیلو، میدان کھلا ہے، الیکشن کرواؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری پاپولیرٹی کتنی ہے۔ تمہارا جو گیدر لیڈر باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے اس کی پاپولیرٹی کا تمہیں اگلے دن پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا پاپولر ہے۔ جو مریم روز نکل کے چھوٹی چھوٹی جلسیاں کرتی ہیں، اسے کہو آئے منارے پاکستان میں حکومت تمہاری ہے، پنجاب کی بھی، وفاق کی بھی، ساری تمہاری ہے، آؤ آگے کرو منارے پاکستان جلسہ، کسی گلی محلے میں کر لو، بند گلیوں میں جلسے کر کے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے پاپولر ہو۔ تمہاری پاپولیرٹی کا گراف انشاءاللہ یہ الیکشن 30 کو ہونے جا رہے ہیں، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ بہت شکریہ۔